ایسا وقت بھی آئے گا، پہلے بھی ہمارے وقت ہوئے ہیں لیکن اب ایکسٹریم میں وقت آیا ہوا ہے. وہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ اس پارٹی میں کئی لوگ آئیں گے لیکن آخر میں وہی لوگ رہ جائیں گے اس پارٹی میں جو نظریاتی ہیں. میں یہ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا، کئی دفعہ کہا ہے. انہوں نے عمران خان نے وہاں پہ جیل میں بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب مشکل وقت آتا ہے، اور یہ میرے خیال میں اچھا ہوگا کہ ایک دو باتیں ان کی جیل کی بتائیں کہ جب وہ جو اپنا وہ تجربہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو جیل میں جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو کہتے ہیں پہلے والے دن مشکل تھے لیکن اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے. کہتے ہیں جو میرا شوق تھا ہمیشہ سے کتابیں پڑھنے کا وہ میں نے کیا، قرآن میں نے پڑھا. اور ہمیں کئی دفعہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب سمجھ آتی ہے قرآن میں کیوں لکھا ہے کہ اس کو بہت آہستہ پڑھو. وہ کئی دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں یہ بات. اور وہ پھر ہمیں جب ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں یا بچوں کو تو خاص طور پہ جب وہ بات کرنے ان سے اگر بات کرنی ہو نا باہر، جب اگر کوئی فون میں لا دے تو وہ پہلے 5-8 منٹ جو قرآن میں سے انہوں نے کوئی چیز ایسی پڑھی ہو جو ان کا خیال اپنے بچوں کو نصیحت کرنی چاہیے یا پاس آن کرنی چاہیے، پہلے وہ ان کو وہ بتاتے ہیں. بچوں کو پوچھیں تو وہ کہتے ہیں 25 منٹ ہوتے ہیں جس میں عمران خان پہلے ان کو قرآن سے جو ان کا خیال ہے بڑی امپورٹنٹ ان کو ایک گائیڈ لائن دے سکتے ہیں بچوں کو، وہ دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب مشکل وقت آتا ہے نا، امتحان نہیں ہوتا، وہی چیز ہوتی ہے جو آپ کو مضبوط کرتی ہے. مشکل وقت مضبوط کرتا ہے، مشکل وقت کمزور نہیں کرتا. ایک یہ وہ بات کہتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہر ایک بندہ اکٹھا چلتا ہے لیکن آپ کا سفر علیحدہ بھی ہو جاتا ہے. خیر ہے، سب کی ایک جرنی ہے، لیکن مشکل وقت میں اصلی لوگ جو ایک نظریے کے ساتھ ہوئیں گے وہ رہ جائیں گے، جو مفاد پرست ہیں وہ سب سے پہلے جائیں گے، اور آہستہ آہستہ جو باقی رہ گئے وہ بھی نکل جائیں گے. دل بھی آہستہ آہستہ نکل جائے گا. آصف منیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. صفائی کر دی. میں وہ بھی بتا دوں، عمران خان نے 2-3 دفعہ آصف منیر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے بہت مدد کی ہے. کہتے ہیں میں تو یہ کبھی کر ہی نہ سکتا جو آصف منیر. خان صاحب یہ جو ہم پارٹی میں دیکھتے ہیں نا، شاید خان صاحب بہنوں کو سامنے تو کیا ہی ہوگا، اور یہاں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خان صاحب سے انہوں نے ایک بات سنی ہو. وہ یہ تھی کہ خان صاحب ہمیشہ اس بات کے اوپر ہمیشہ یہ کہتے تھے جس کی شرم آتی ہے کہ جب 4-5 کروڑ روپے اتنا چھوٹی رقم ہے اور اس پہ جب دکھتے ہیں تو وہ عوام کے ووٹ کا مینڈیٹ بھی ان کو ملا ہوتا ہے کسی پارٹی کی وجہ سے، کسی لیڈر کی وجہ سے، یا ویسے آزاد حیثیت سے بھی جو چیز کیا جاتا ہے. تو ایک شرمناک حد تک جو ہے نا ہمارا ایک تو اخلاقیات بڑی نیچے جا چکی ہے، دوسرا معیار جو ہے یہ بھی بڑا نیچے جا چکا ہے. تو یہ جو عمران خان والے لوگ ہیں نا، یہ نظریے والے وہ جو ہم ایک پارٹی میں نعرہ مارتے تھے نا کہ جنون بڑھتا نہیں بڑھتا ہے، اسی طریقے انصاف میں ہے. سر ویسے خان صاحب آئیں گے کب؟ 2 سال ہو چکے. ایک منٹ بات کرنا ہے. سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں. پہلے تو آپ سب کو خوش آمدید، اور سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج تک سندھ میں ہماری حکومت نہیں رہی لیکن ہمیشہ عمران خان صاحب کی کال پہ، چاہے وہ جلسہ ہو، چاہے وہ پروٹیسٹ ہو، چاہے طریقے کی کوئی بھی چیز ہو، تو سندھ کے لوگوں نے بھرپور طریقے سے ثابت کیا ہے کہ حکومت نہ رہنے کے باوجود، فصیحت کے باوجود جو آپ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ہمیں آپ پہ فخر ہے. کرتے ہیں. ساتھ ساتھ خان صاحب کی فیملی موجود ہے. یہ عمران خان صاحب جو بھی اس وقت ایک تحریک کو لیڈ کر کے، اور آج سے نہیں ان کی 29 سال کی ایک ان کی جدوجہد ہے، وہ صرف ہم اتنا ہی پہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے ہے اور ہماری قوم کے لیے ہے. تو ہمیں پوری قوم نے یہ سمجھ کر، جو خان صاحب کا ایک ہمیشہ ایک خواب ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کہتے ہیں میری قوم جاگ جائے، تو قوم مکمل طور پہ جاگ چکی ہے. اور انہوں نے ثابت کیا ہے 8 فروری کو کہ نشان لینے کے باوجود، فصیحت کے باوجود پوری قوم نے عمران خان صاحب پہ اعتماد کر کے ووٹ دیا. میں اتنا کہوں گا کہ یہ جو نظام ہے 76 سال سے پاکستان میں چل رہا ہے،
یہ ایک ایسا نظام بنا ہوا ہے کہ جس کے اندر ایک قبضہ جمایا ہوا ہے ایک مافیا نے. اور پہلی دفعہ ایک پاکستان کے عوامی لیڈر نے پاکستان کے آئین کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے آئین میں جس کا بھی جو ذمہ داری ہے وہ وہیں پہ رہ کے اپنی ڈومین میں کام کرے گا. لیکن یہ بات چونکہ ان لوگوں کو پسند نہیں آتی جو قبضہ جما کر حکومتیں بناتے بھی ہیں پھر گراتے بھی ہیں پھر تبدیل بھی کرتے ہیں, کٹپتیاں بٹھا کے اس ملک پہ وہ کرتے ہیں کہ جس میں ملک کی خودداری بھی داؤ پہ لگ گئی ہے, خود مختاری بھی داؤ پہ لگ گئی ہے. اور حقیقی آزادی کا جو ہم نعرہ مارتے ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ نام خوددار رہے, نام خود مختار رہے اور نام حقیقی طور پہ آزاد ہیں. اس کی حقیقت پوری قوم اب جان چکی ہے. تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیارے لوگوں سے امتحان لیتا ہے, اور امتحان پیارے لوگوں سے اس لیے لیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں سے میں عظیم کام کراؤں گا. تو عمران خان ایک عظیم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور ہمیں یقینی ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ کہ یہ ہماری کامیابی جو ہے پاکستانی پوری قوم کی انشاءاللہ ایک دن کامیابی ہوگی. آپ کا جو لوگ اس تحریک کے اندر شامل ہیں جس طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں. آپ کی میزبانی کا بہت بہت شکریہ. آپ کے سامنے سب لوگ ہیں, آپ بات کی کینڈیڈیٹ تھا خان صاحب کا 90 سے ایم کیو ایم کے علاقے سے خالد مقبول صدیقی کے سامنے الیکشن لڑا. بس اتنا کہنا چاہوں گا کیونکہ آپ سب نے اس وقت بڑا ایک جذبات ہیں جو ابھر رہے ہیں لیکن ان کو بیان نہیں کر سکتا. اس حقیقی آزادی کی جد و جہد میں جو خان صاحب اس وقت لڑ رہے ہیں, ہر ورکر کراچی کا, ہر ورکر سندھ کا منزل تک انشاءاللہ ساتھ دے گا آپ لوگوں کے. ہماری جانیں جاتی ہیں جائیں, ہمارا مال جاتا ہے جائے, ہماری منزل میڈم کوئی بھی سیٹ لینا نہیں ہے. ہماری منزل ہے ہمارے لیڈر کی رہائی. انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے اور آخری دم تک کھڑے ہوں گے. اور آخر میں بس ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا اپنے دل کی مطمئنی کے لیے, آپ نے بھی اللہ کو گواہ بناتے ہوئے وہ بات کہنی ہے. میرے لیڈر کی تھوڑی خیریت میں سامنے سے سننا چاہتا ہوں کہ میرے لیڈر کی خیریت تھوڑی سی بتا دیں. الحمدللہ میں تو خیال ہے پہلے سے بھی زیادہ فٹ ہوئے ہیں. یہاں پر جو سارے ڈاکٹر بلا سینئر موسٹ آخر میں جو بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے یقین کریں ہم صوبہ سندھ کی جانب سے, صوبہ سندھ کی تنظیم کی جانب سے, اور خصوصی طور پر جو اس وقت ہمارے الیکٹڈ ایم پی ایز ہیں, الیکٹڈ تو ہم سبھی ہیں لیکن جن کو خوش نصیبی کا پروانہ مل گیا جو کہ ان کے پارلیمنٹ لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں, ہمارے اس وقت وہ تمام ایم پی ایز یہاں موجود ہیں. ہمارے کراچی سے فارم 45 کراچی اور حیدرآباد سے فارم 45 کے ایم این ایز مطلب جن کی لیڈ مطلب ہماری ایک لیڈ بتاؤں کہاں ہے اسلام صاحب, یہ خالد مقبول صدیقی کے مقابلے میں 90 سے جیتے 1,05,000 ووٹ ہیں. حیدرآباد سے ڈاکٹر مستنصر بلّہ یا خان صاحب کہتا سارے قدیمہ سے ابھی تک زندہ ہے ماشاء اللہ 35,000 کی لیڈ ہے ان کی. اور ایک بڑی تعداد میں ہمارے شجاعت بھائی میں کسی کا نام لے رہا ہمارے فارم 45 والے ایم پی ایم این اے ہاتھ اٹھائیے پہلے. یہ فارم 45 کے تحت پیچھے بھی ہوتے ہیں ملک عارف صاحب, اسلام خالد صاحب, نئی قریشی صاحب, شعیب صاحب, خالد ایڈوکیٹ صاحب فارم 45 یہ ایم پی ہمارے. آپ 6 مہینے رہے, یہ دوائی والے اس بیچارے کو 6 مہینے بعد کس نے اور کر دیا. اور راجہ اظہر اس وقت جو دیکھیں میں اباس کر ایک ہم سب کی طرف سے جو فارم 45 کے ایم پی ایم این ایز ہیں اور جو ہمارے کراچی حیدرآباد کا مین جو بے خاص کے بھی ہمارے آفتاب قریشی صاحب ہمارے اور ایم این اے وہ لڑے وہاں سے اس طریقے. اور ہماری خواتین یہ لڑی ہے, ہمیں ضرورت تھی, میں جلدی جلدی بول رہا تھا بولتا نہیں جو ٹائم آپ دونوں کا ہے, ہمیں ضرورت تھی کہ ہم نے اپنا کوٹا پورا کرنا تھا. یہ مٹیاری سے لڑی نازش فاطمہ اور یہ تھرپارکر سے جا کے لڑی. وہاں سے ایک ہماری خاتون ہے جو یہ ماشاء اللہ کمبر شداد کوٹ بلاول کے سامنے الیکشن لڑی, لائف کھاوٹ صاحبہ ماشاء اللہ لڑکانہ کے کمبر شداد کوٹ سے یہ وہاں سے لڑی, سانگڑ سے جا کے لڑی, عزی افروز شورو قاسم آباد سے لڑی. تو ہماری میرن کا بلوچ یہ دادو سے لڑی. یہ خواتین ہوئی جن کو ہمیں کوٹے کی ضرورت پڑی. سندھ میں مطلب ایسا نہیں ہے,
اور میں بتاتا ہوں کہ الحمدللہ 10 مئی کے بعد میں آیا تھا پھر تنظیم بنی، تو جولائی 24 سے لے کے اپریل تک تقریباً 1200 کے قریب ایونٹس ہمارے ہوئے، اور وہ کوئی چونکہ میں پہلے زیادہ آپ کے سامنے ہوتا ہوں، دیر از نو ون مین شو، کچھ نہیں ہے، یہ سب ایک ٹیم کی وجہ سے الحمدللہ نیچے تک تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. جو ہماری لیڈرشپ آتی ہے، شعیب صاحب یہاں موجود ہیں، انتظار پرجوزر صاحب پچھلے دنوں آئے تھے، جو سے ناز ہے سلمان ارکم راجہ صاحب آئے تھے، اچکزئی صاحب آئے تھے، کھوسا صاحب آئے، جو آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہم تنظیم پہ ہیں، ہم گراؤنڈ پہ ہیں الحمدللہ. جو سندھ پورا کھڑا ہوا ہے الحمدللہ 95 یا 99% ہم ایک پیج پہ ہیں الحمدللہ، سب ایک پیج کے اوپر ہیں، اور ہم آپ کا شکر گزار ہیں. عمران خان اس وقت جیل میں، اور جیل میں وہ کیوں ہے؟ وہ ہمارے لیے ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے ہے، اس ملک کے لیے. ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، ہم اپنا مال بھی قربان کر سکتے ہیں. یہ تو ایک چھوٹی سی کال تھی. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اکثر ڈی چوک پہ 26 نومبر پہ، یہ فرنٹ فٹ پہ، یہ سارے فرنٹ فٹ پہ، یہ شہر سے فیس کر رہے تھے، یہ سارے لڑنے والے لوگ ہیں. اور آپ اس وقت سندھ سے مطمئن رہیں، ایک کال کی دیری ہوگی اور پوری سندھ تیار ہے. اور سندھ میں اس وقت جتنے بھی ایونٹ ہوئے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان میں اگر کوئی دکھا دے کہ سندھ میں مارچ، ریلیاں، کنونشن، حتیٰ کہ وہاں پہ ہم پیپلز پارٹی کی انتقامی کارروائیوں کو فیس کر رہے ہیں، مگر پھر بھی نہیں گھبرائے. ہمیں اپنے لیڈر عمران خان پہ فخر ہے اور سندھ کی قیادت حلیم عادل شیخ پہ اعتماد ہے. ہم اس کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہیں. جب بھی آپ کا حکم ہوگا ہمیں آپ پیچھے ہٹتا ہوا نہیں دیکھیں گے. انشاءاللہ.